لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت الکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بھائی اقبال احمد صاحب آپ یہاں پہ سنو یہاں صلوات بھیجے محمد علیہ حضرات گرامی قدر عزاداران سید الشہداء امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ میں مجلس شب عاشور شفاعت معصوم ہمارا عنوان گفتگو. اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس ہماری اہم ترین کتاب سے متعلق ہے، بہار الانوار اس کا نام ہے. سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی یہ نادر روزگار تصنیف ماشاءاللہ اب 10 جلدوں میں آ چکی ہے اور محفوظ بک ٹپو میں موجود ہے. ہر گھر کے لیے دینی اور علمی معلومات کا عظیم مستند اور معتبر ذخیرہ ہے. آپ حضرات اس سے استفادہ کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عشر محرم کی 9ویں مجلس ہے اور کل انشاءاللہ مجلس شام غریباں برپا ہوگی. میں مغرب کے فوراً بعد تو نہیں لیکن ٹھیک 8:30 بجے مجلس شام غریباں سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور امید ہے کہ آپ حضرات اسی پابندی وقت کے ساتھ اتنی ہی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ جس جذبہ ایمانی سے آپ امام حسین کو پرسہ دینے آتے رہے کل جناب زینب کو پرسہ دینے آئیں گے. تیسری بات، میں شاہ نجف ٹرسٹ کے جملہ عہدیداران و اراکین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے
اس سال اس مقدس آستانے میں خطاب کی سعادت عطا کی اور مومنین و مومنات کی سہولتوں کے لیے ٹرسٹ کی انتظامیہ نے ماشاءاللہ تمام ممکنہ سہولتیں بہم پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جہاں تک بھی روشنی، لاؤڈ اسپیکر اور ٹریفک کے انتظامات کی ضرورت ہوئی، ہمارے اسکاؤٹس نے اور ٹرسٹ کی انتظامیہ اور ٹرسٹ کے نوجوانوں نے حد الوسع آپ حضرات کو سہولتیں پہنچانے کی تمام تدابیر کی۔ اس کے علاوہ اس عشرِ محرم کے دوران کراچی کی انتظامیہ نے جس احساس ذمہ داری، حسن انتظام اور احترام غم حسین کا مظاہرہ کیا، ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، احسان شناس ہیں۔ ہم کراچی کی انتظامیہ اور سندھ کے سربراہ کسی قسم کی کوئی خیانت برداشت نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں قصور نہ مرکزی حکومت کا ہے نہ صوبائی حکومت کا، بلکہ ابھی تک عامر کی کچھ باقیات ٹیلی ویژن کے ادارے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عامر گزر گیا مگر اس کی ضروریتیں تو باقی رہتی ہیں، جس طرح یزید مر گیا اس کی ضروریتیں ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ باقی مختلف اوقات میں جو انتظامات ہماری کراچی کی انتظامیہ نے کیے ان پر ہم یقیناً ان کے شکر گزار ہیں۔ عزیزان محترم، ان مجالس میں آپ ماشاءاللہ جتنی کثرت کے ساتھ، جتنی بڑی تعداد میں اس مقدس امام بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی تمام حاجات دنیاوی اور دینوی کو سید الشہداء کے صدقے میں پورا فرمائے۔ ہمارے جو دوست، جو بزرگ، جو نوجوان، جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان مجالس میں آتی رہی ہیں، آج کی اہم ترین مقدس شب عاشور کے واسطے سے خداوند عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جہاں جہاں عزاداران حسین بستے ہیں دنیا کے جس جس گوشے میں، خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ذکر حسین اور عزاداری حسین کو عروج و غلبہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم عزاداری حسین کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کر دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، پروردگار انہیں بصدقہ بیمار کربلا صحت کامل عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں خداوند عالم ان کے قرضوں کو ادا فرمائے۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہماری مملکت خداداد پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کر دے۔ عزیزان محترم، ان دعاؤں کے بعد مختصراً اپنے عنوان پر روشنی ڈالتے ہوئے میں چند نتیجے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ شفاعت معصوم ہمارا عنوان گفتگو رہا اور اس عنوان کے تحت ہم نے جو گزارشات گزشتہ 8 مجالس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کی، ان کا ماحصل یہ ہے کہ شفاعت کا عقیدہ کسی ایک فرقے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر شفاعت کے کسی مسلمان کا ایمان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔
बाबा से बुलंद दुरूद भेजिए जरा मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह की बारगाह में बगैर शफात मासूम के किसी का अमल काबिल कबूल नहीं होगा। हमने इन मजालिस में कुरानी आयात की रोशनी में, अहादीस पैगंबर की रोशनी में आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि मासूम क्या होता है, मासूम का इख्तियार क्या होता है, अल्लाह मासूम को इख्तियार क्या देता है, और इन तमाम मासूमों में भी फर्क है। वैसे तो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मासूम है, हर एक पर हमारा ईमान है, लेकिन हर नबी की इस्मत पंजतन पाक की इस्मत से वाबस्ता है, पंजतन पाक की इस्मत से वाबस्ता है। आदम को ताज इस्मत अता हुआ तो पंजतन की वजह से, नूह को नजात मिली तो पंजतन की वजह से, मूसा कामयाब हुए तो पंजतन की वजह से। ये सारी बातें हम बयान कर चुके हैं। इब्राहिम मंजिल खुल्लत पर कामयाबी से पहुंचे तो पंजतन की वजह से, नारे नमरूद से उन्हें नजात मिली तो पंजतन की वजह से। अजीजान मोहतरम, पंजतन आगाज कायनात भी है, अंजाम कायनात भी है। कायनात का आगाज भी इनके दम से हुआ, कायनात का अंजाम भी इन्हीं के, नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, कायनात का आगाज भी इन्हीं के दम से हुआ। जब कुछ न था इनका नूर था। कायनात का अंजाम भी इन्हीं के दम से होगा। अगर पंजतन का आखिरी बेटा आज इस दुनिया में न रहे तो ये सारी कायनात वजूद से अदम में चली जाएगी। न आसमान बाकी रहेगा, न जमीन बाकी रहेगी, न कोई जी रूह बाकी रहेगा। तो सलाम किया करो अबू तालिब के इस आखिरी बेटे को कि जिसके दम से आज ये दीन भी कायम है, ये दुनिया भी कायम है, ये शरीयत भी कायम है। ये पंजतन का आखिरी बेटा दीन को भी जिंदगी दे रहा है, शरीयत को भी जिंदगी दे रहा है, कुरान को भी जिंदगी दे रहा है, निजाम कुरान को भी जिंदगी दे रहा है, निजाम इस्लाम को भी जिंदगी दे रहा है, निजाम शरीयत को भी जिंदगी दे रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है उन बदनसीबों पर कि जो जिंदगी देने वाले को तो तस्लीम नहीं करते, इस्लामी निजाम के मुतालबे करते हैं। तवज्जो है ना इधर? हाज़री वो सलाम। क्यों भाई, मुझे तो आज आये दुरूद ही पर बोलना है। आये दुरूद पर अगर ऐसा दुरूद आप पढ़ेंगे तो फिर मैं बोल चुका। याद रखो अजीजान मोहतरम, मैं 10 दिन से 9 दिन से इसी आयत की तो तिलावत कर रहा हूं। ये वाहिद इबादत है, इबादत दुरूद के जिस पर खुदा ने खुसूसियत के साथ, यानी नमाज का भी हुक्म है, रोजे का भी हुक्म है, बस हुक्म है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो। एक तवज्जो दोस्तों, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जहाद करो, ज़कात दो, ये हुक्म है। लेकिन ये कहीं हुक्म नहीं है कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है, रोजा ऐसा रखो जैसा रोजा रखने का हक है, हज ऐसे करो जैसे हज करने का हक है। वाहिद इबादत, इबादत इस्लाम में दुरूद आले मोहम्मद है कि जिसके लिए हुक्म ये हुआ है कि आले मोहम्मद पर ऐसा दुरूद भेजो जैसा दुरूद भेजने का हक है। तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम? ये है वो इबादत। अब जरा सा आप तवज्जो फरमाते जाएंगे, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा चूंकि मुझे आप की खिदमत में खुलासा पेश करना है इन 8 मजालिस का, ताकि नतीजा सामने आए कि हम शफाअत के उन्वान पर कहना क्या चाहते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत दुरूद कायनात इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है। ये नमाज से भी अफजल, देखिए मैं कह रहा हूं और बड़े एतमाद से कह रहा हूं, ये इबादत नमाज से भी अफजल। पूछे ना क्यों? ये इबादत नमाज से भी अफजल। मुझसे ना पूछें, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से पूछें। मुसलमानों के इमाम शाफई कहते हैं, ए अहले बैत रसूल, आपकी पूरी तवज्जो, आपकी फजीलत में सिर्फ इतना कह देना काफी है कि जो नमाजी आप पर नमाज में दुरूद नहीं भेजता उसकी नमाज ही नहीं होती। तो याद रखो कि नमाज दुरूद के बगैर
بغیر نہیں ہوتی تو درود نماز سے بھی افضل ہوا نا. آپ قیام کر لیں, قعود کر لیں, سجدہ کر لیں, وضو کر لیں, دعا کر لیں, لیکن اگر آل محمد پر درود نہیں بھیجا, قیام بھی باطل, قعود بھی باطل, سجدہ بھی باطل, دعا بھی قبول نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ درود آل محمد نماز سے افضل ہے. امام شافعی کہتے ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی, مگر درود نماز کے بغیر ہو جاتا ہے. توجہ ہے, توجہ ہے, یا اندازہ کرے نا حضور. آپ یہ دیکھیں نا, جیو توجہ ہے نا حضور. نماز درود کے بغیر نہیں ہو سکتی, مگر درود نماز کے بغیر ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے درود پڑھا, کوئی نماز پڑھ رہے تھے, درود ہوا یا نہیں ہوا؟ پڑھے نا درود, تو پھر میں آپ کو ثابت کروں. پڑھے, دیکھیے درود ہوا, مکمل ہوا, کامیاب ہوا, کامل ہوا. نماز اور درود میں واضح فرق یہ ہے کہ نماز بندہ خود پڑھتا ہے, روزہ بندہ خود رکھتا ہے, حج بندہ خود کرتا ہے. آج تک نماز کی کوئی آیت بتا دیں قرآن مجید سے یا کسی حدیث سے کہ یہ آیا ہو کہ بندے میں بھی نماز پڑھتا ہوں, تو بھی نماز پڑھ, میں بھی روزہ رکھتا ہوں, تو بھی روزہ رکھ. نہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ بندوں کا حکم ہے. یہ واحد عبادت ہے آل محمد کی کہ جس میں خدا نے اپنے بندوں پر اس عبادت کو واجب کرنے سے پہلے اپنے آپ پر بھی واجب کیا, اپنے فرشتوں پر بھی. صلوات دے دینا محمد. اپنے فرشتوں واحد عبادت. توجہ ہے نا. یعنی دوستو, ایک عجیب سا فیصلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ انہیں حق شفاعت ہے یا نہیں. دیکھیے, اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان, تم بھی درود بھیجو, ہم تو بھیج ہی رہے ہیں. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, توجہ فرمائیں, ہم تو بھیج ہی رہے ہیں. واحد عبادت ہے کہ جسے خود ذات, میرے جملے پہ توجہ فرما لیجئے گا, یہ واحد عبادت ہے, واحد تذکرہ ہے آل محمد کا کہ جسے خداوند عالم نے بندوں پر واجب کرنے سے پہلے اپنے اوپر واجب کیا. نہیں, جملہ پلٹ کے کہتا ہوں, اگر خدا نماز میں شریک ہو جائے, خدا نہ رہے کسی روزے میں شریک ہو جائے, خدا نہ رہے کسی حج میں شریک ہو جائے, خدا نہ رہے کسی عبادت میں شریک ہو جائے, لا شریک نہ رہے, یہ واحد عبادت ہے آل محمد کا تذکرہ کہ اس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہوتا ہے. تو جب اللہ جیسا لا شریک آل محمد کے تذکرے میں شریک ہو کر اس کی وحدانیت پر کوئی فرق نہیں آتا, تو مجلس میں شریک ہو کر مولوی کے ایمان میں کیا فرق آ جائے گا؟ توجہ ہے نا. دیکھو, نہیں نہیں دوستو, ایسا نعرہ نہیں, ایسا نہیں. آخری نعرہ ہے شب عاشور کا, آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اب اس میں جو مقام فکر ہے اس پر ایک لمحے کے لیے میں توجہ اور چاہتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. بھائی کسی بھی عالم سے پوچھئے, بھیجتے تھے نہیں, بس یہ بے شک ایک نے کہا, آہا میرے بزرگ نے کہا, میں کتنے جاواں نا, ایسے تو نہیں. پھر غور کریں اس پر. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, بھیجتے تھے نہیں. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے ہمیشہ کے لیے.
زمانہ استمرار جاری ہے، بھیجتے ہیں۔ سارے مفسرین سے پوچھو، سارے حافظان قرآن سے پوچھو کہ اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹائم نہیں بتایا گیا، وقت نہیں بتایا گیا، کب سے بھیجتے ہیں۔ بہت توجہ ادارے محترم، کوئی وقت نہیں بتایا کہ فلاں دن سے ہم نے درود بھیجا، فلاں دن سے ہم نے درود بھیجا، فلاں سن سے یہ درود کے قابل ہوئے۔ بس اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کب سے درود بھیجتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں، کب تک درود بھیج۔ نعرہ حیدری، یہی تو بیان ہے اس میں ادارے محترم۔ سلامت میرے بابا جب اور جو ہے نا بھائی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ قرآن میں یہ آیت کل بھی موجود تھی، آج بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اسی سورہ احزاب میں آیہ درود ہے، اسی سورہ احزاب میں آیہ تطہیر ہے۔ یا علی صلوات میرے محمد و آل محمد پر، اسی سورہ احزاب میں۔ اور جو ہے نا 33واں سورہ ہے یہ قرآن مجید کا، اسی سورہ احزاب میں آیہ درود ہے، یہ بھی آل محمد کے متعلق۔ اسی میں سورہ آیہ تطہیر ہے، یہ بھی آل محمد کے متعلق۔ توجہ ہے نا، یہ بھی پنجتن پاک کے متعلق۔ اب اس ترجمے پہ ذرا آپ توجہ فرما لیں، ابتدا میں تھوڑی سی زحمت، نتیجہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آل محمد پر، کب سے بھیجتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، کب تک بھیجیں گے یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آیہ درود نہ منسوخ ہوئی نہ اس کا ترجمہ بدلا۔ قرآن میں کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ خدا کے لیے غور کر لو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ درود اور سلامتی۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ہر مسلمان نماز میں درود بھیجتا ہے۔ کسی نمازی کی نماز نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے، معصوم کی تعریف، جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان نمازیوں پر کہ یہ عجیب نمازی ہیں، ہر نماز میں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ بات تو ایک ہی ہے، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے بھائی جو درود بھیجتے ہیں وہ تو ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ درود بھیجتے ہیں۔ یا علی وہ تو حوالے کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ پروردگار آل محمد پہ ایسا درود بھیج، ایسا درود بھیج، ایسا توجہ، ایسا درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر درود بھیجا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ درود آج سے شروع نہیں ہوا، درود آل ابراہیم سے آ رہا ہے۔ ابراہیم پر بھی درود تھا، آل ابراہیم پر بھی درود تھا۔ آؤ مفسرین سے پوچھو، ان پوسٹر نکالنے والوں سے پوچھو، ان اخباروں میں اشتہار نکالنے والوں سے پوچھو، ان تاریخ لکھنے والوں سے پوچھو کہ سب کا درود یہی ہے نا کہ اللہ درود بھیج آل محمد پر ایسا کما صلیتا، جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ معلوم یہ ہوا کہ آل ابراہیم پر محمد کے آنے سے پہلے بھی درود بھیجا جاتا رہا ہے۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پوچھ لوں صرف آج شاہ نجف کے اس مقدس آستانے میں اگر مولا نے طاقت دی تو شب عاشور کا ایک تاریخی جملہ ضرور پوچھ کر اتروں گا، اور وہ یہ کہ میرے بھائی جو یہ درود بھیجتے ہیں کہ ایسا درود بھیج جیسا کہ ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم پر بھیجا تھا۔ مجھے صرف یہ بتا دو آل ابراہیم میں کون ہے؟ کیا فرعون آل ابراہیم میں ہے؟ کیا نمرود آل ابراہیم میں ہے؟ کیا شداد آل ابراہیم میں ہے؟ کیا حامان آل ابراہیم میں ہے؟ کیا قارون آل ابراہیم میں ہے؟ کیا ابو جہل آل ابراہیم میں ہے؟ کیا ابو لہب آل ابراہیم میں ہے؟